انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔ عقل جیسی شریف چیز پر کمینے نفس کا غلبہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا کتا اپنے گھر پر رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل بیچاری ماری ماری پھر رہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل میں مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حلال لقمہ کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان اور آخرت میں جانے کا پختہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی تکمیل عشق کی علامت ہے۔ پیر قبلہ کی مانند ہوتا ہے، اس کی طرف دور سے بھی رخ کرنے سے فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو۔ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں، کیا پتھر پہ پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ دنیا حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش اور عقل مند ہے، وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ تیرا نفس اس خونخوار شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ اس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا، ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔